سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ابھی ملیٹریلی جو امریکہ کی طرف سے اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اوبویسلی ان کے بہت زیادہ بیسز موجود ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، جیٹس ہٹائے جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 2 ہفتے کا جو ٹائم ہے یہ واقعی سفارتکاری کے لیے مانگا گیا ہے یا اپنے جو بیسز کی تیاری ہے اس کو بڑھانے کے لیے وہاں پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ مہلت مانگی گئی ہے؟ دیکھیں سعدیہ، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا کہ اسرائیل یہ حرکتیں نہ کرتا غزہ کے خلاف، لیبنان کے خلاف، ابھی ایران کے خلاف، انلیس اس کو فل بیکنگ نہ ہو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی. جی تو اس کے اندر تو کوئی میرے خیال ہے ایسا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. لیکن ابھی دی پوائنٹ از کہ جو آبجیکٹو سیٹ کیے ہیں اسرائیل نے، اور وہ یہ کہ نیوکلیئر ان کے جو ہیں ایسٹ ان کو تباہ کرنا اور اس قابل نہ چھوڑنا کہ یہ نیوکلیئر اپنی انریچمنٹ کو جاری رکھ سکیں، کیا وہ اٹینیبل آبجیکٹیوز ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے خیال میں اس نے نتن یاہو نے انڈر ایسٹیمیٹ ایک تو یہ کیا ہے کہ شاید اس کے جہاز جائیں گے تباہ کر دیں گے. نمبر 2 ایک ازمپشن تھی کہ آئرن ڈوم کو پینیٹریٹ کرنا مشکل ہے. نمبر 3 ان کی ازمپشن تھی کہ جو ایران ہے فار شور کلوز امریکن بیسز پہ جا کے حملہ کرے گا تو امریکہ بھی ساتھ شامل ہو جائے گا، تو پھر ہم کمبائنڈ ایفرٹ کے ساتھ ایک ایفرٹ کریں گے اور ایران کو ہم اس کے وہ نیوکلیئر کا ختم کریں گے. لیکن ایسے نہیں ہوا. اور ابھی جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، یہ اٹ از ناٹ این ایزی کپ آف ٹی کہ وہ ایران پہ شامل ہو جائیں اور پھر وہ ادھر سے اسموتھلی نکل بھی جائیں. ایران بہت بڑا ملک ہے، بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، یہ 5000 سال پرانی ایک سیویلائزیشن ہے، اور اس لیے اور امریکہ کی تاریخ گواہ ہے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ ویتنام میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، باقی یہ کنٹریز میں، افغانستان میں آپ آئے گئے نکل گئے، کیا جنگوں سے مسائل حل ہوتے ہیں؟ میرے چین ایلیمنٹ امریکہ کے اندر ہے، وہ ان کو ٹرمپ کو یہ بتا رہے ہوں گے کہ آپ اتنا جلدی نہ کودیں. میں بہت سارے ان کے انالسٹ کو، تھنک ٹینکس کو، امریکن کو سنا ہے کہ یہاں کے حالات اب سیریا، لیبیا یا عراق والے نہ سمجھیں. جی. اور دوسرا یہ ہے نا کہ آج سے 15 سال 20 سال پہلے جب یہ عراق پہ یا آگے پیچھے گئے تو حالات مختلف تھے. آج ڈیجیٹلائزڈ ورلڈ ہے اور آج کا بیٹل فیلڈ بڑا روتھلیس ہے اور میگنیٹک فیلڈ ہے، اور ساتھ آپ کے جو اپوننٹس ہیں لائک چائنا اینڈ آل، انہوں نے ایک فینامنل ان کی ایک پروگریس ہو گئی ہے اپنی یہ سائبر وار کے اندر اور لیٹسٹ ٹیکنالوجیز میں. ابھی وہ گیپ امریکہ میں اور ان کا نہیں رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں سیز فائر، چائنا بھی کہہ رہا ہے، رشیا بھی کہہ رہا ہے، اور اس کا ثبوت ان کو ابھی ملا ہے جب انڈیا پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، آ کے اٹیک کی یلغار کر دی، تو پوری دنیا حیران ہوگی. اٹ واز اے بگ اسٹریٹجک سرپرائز کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان، آلدو پاکستان کی فوج از ریٹڈ amongst the top 8-9 بیسٹ آرمیز آف دی ورلڈ، بٹ یٹ یہ نہیں تھا چونکہ انڈیا نے اپنا شائننگ انڈیا کا جو بہت بڑا سلوگن اور پاکستان کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا، فوج کے خلاف آپ کی پولیٹیکل ڈیفالٹ ہو رہا ہے آپس میں، تو وہ ساری چیزیں ان کے مودی کے سر کو چڑھی تو اس نے یہ اٹیک کر دیا اور یہ ہزیمت اٹھانی پڑی. لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی نا تو ایک ہٹلر تھا جس کی غلطیوں کی وجہ سے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ نیوکلیئر بامز گرانے پڑے اور اس میں تباہی ہوئی. آج انفارچونیٹلی 2 جو ہیں وہ ہٹلرز ہیں، ایک نتن یاہو ہے اور ایک ادھر مودی ہے، جنہوں نے وداؤٹ رائم اور ریزن انٹرنیشنل بارڈرز کراس کیے and they have the audacity to really cross the violate the international laws، اور ایک پاکستان پہ یلغار کر دیے، دوسرے نے ایران پہ یلغار کر دیے. تو کوئی قانون نہیں ہے، کوئی یو این کا چارٹر، ویانا دونوں کی کنونشن، آپ کو جو پلے بک ہے وہ سیم ہی نظر آ رہی ہے جس پہ وہ عمل کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے جنرل صاحب، چلے مودی کا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشلی یہ جو اس کو اتنی برے طریقے سے ڈیفیٹ کا سامنا پاکستان کے ہاتھوں کرنا پڑا ہے، اب وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے، اور انٹرنیشنلی بھی کافی ہزیمت کا سامنا ہے. ابھی ریسنٹلی جو کینیڈا میں G7 سمٹ ہے اس کے اپنے لوگ لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ تو زبردستی منتیں ترلے کر کے انویٹیشن لے کر یہ کینیڈا گئے ہیں G7 سمٹ
میں شامل ہونے کے لیے. لیکن دوسری طرف جو نیتن یاہو ہے، جس طرح آپ نے آغاز میں ہی کہہ دیا تھا کہ مکمل سپورٹ امریکہ کی اس شخص کو حاصل ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو کہ ICC سے بھی ایک مجرم ڈکلیئر ہوا ہے. پھر بھی کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے جرائم سے نظریں چراتے ہیں، اور آپ نے یونائٹڈ نیشنز کا حوالہ دیا، تمام چارٹر کی وہ خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن ہی کین گو اسکاٹ فری؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ انفارچونیٹلی یہ جب انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد ان یہودیوں کو اجازت دی کہ آ کے یہ ادھر داخل ہو جائیں، تو اس کے بعد یہ ایک بیبی جو ہے اڈاپٹ کر لیا امریکہ نے، اور امریکہ کی یہ ابھی 51st اسٹیٹ کہا جاتا ہے، اور جو آپ کو پتہ ہے جوز کی اوور ویلمنگ میجارٹی ہے اور کی پوسٹ پہ ہے امریکہ کے اندر. یہ تو صدر، میں کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ پیوٹن کی جو ہے یہ بڑی، پریزیڈنٹ جو ہے ٹرمپ، ان کی ایک بڑی ہمت ہے کہ وہ انڈیا کو بھی اس نے یہی کہا کہ بھئی آپ ایسے نہ کریں، اور یہ مان گئے کہ پاکستان نے آپ کو ڈیفیٹ کیا ہے. اور اسی طرح نیتن یاہو کی بھی ساری باتیں وہ نہیں مان رہے، لیکن انٹرنل پریشر بھی اتنا زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. ان کی ڈیزائن ہے گریٹر اسرائیل کے اس ایریا میں، اور دے جسٹ وانٹ کہ یہ ڈومیننس جو ہے ہماری رہے. لیکن ابھی انفارچونیٹلی اور بلکہ فارچونیٹلی میں کہوں گا کہ بین الاقوامی نقشہ جو ہے بدلتا جا رہا ہے. ابھی جو یونیپولر ورلڈ از ان ٹرانزیشن، اور ملٹی پولر ورلڈ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے، اور اس ٹرانزیشن پیریڈ میں فرسٹریشن ہے. دوز ہو آر یونیپولر جو ہے میگنٹس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی لحاظ سے بھی یہ اپنی اسٹیٹس کو ایروڈ نہ ہونے پائے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے اپوننٹس اکنامکلی بھی بہت سٹرونگ ہو چکے ہیں. یہ دنیا کی ابھی چائنا نمبر 2 طاقت ہے، اور جو ٹیکنالوجی کے اندر بھی وہ اگر بیٹر نہیں ہے تو دے آر نو لیس، دے کین کمپیٹ. اور آج کا بیٹل فیلڈ جو ہے وہ مین ٹو مین فائٹ والا تو ہے نہیں. آپ نے یہ دیکھ لیا BVR انوائرمنٹ کے اندر پاکستان اور انڈیا کی جو فائٹ ہوئی ہے، اور یہ راکٹ جیسے گرے ہیں، تو یہ اس ٹیکنالوجی کو بھی ہے. تو اس لیے میرے خیال ہے امریکہ پورا اس کو وے کرے گا کہ ہم اس طرح کود کے اندر نہیں جائیں. اور آئی ہوپ اینڈ پرے کہ گڈ سینس ول پریویل. لیکن وہ میرے خیال ہے چرچل نے کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اینڈ کے اوپر شاید ٹھیک فیصلہ کرے، لیکن ساری رانگ آپشنز کو ایکسرسائز کرنے کے بعد. یہ آپ کی بات صحیح ہے. امید ہے اوبیسلی کہ اگر واقعی کوئی دانش مندی کا فیصلہ کیا گیا تو امریکہ اس چیز سے دور رہے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جیسے آپ اور میں بات کر رہے ہیں کہ دوسرے اینڈ پہ جو کھڑا ہوا ملک ہے وہ اسرائیل ہے، نیتن یاہو ہے، جس کی ہمیشہ سے وہ مانتے آئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کو اسرائیل کے ہاتھوں امریکہ بھی بے بس نظر آتا ہے. سو ان دیٹ کیس جنرل صاحب، اگر واقعی میں امریکہ ڈائریکٹلی انوالومنٹ کا فیصلہ کر لیتا ہے، مداخلت کرتا ہے